بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں، آپ فیس بک اور یوٹیوب جاپان کے اندر ایک خوفناک زلزلہ آیا ہے جس نے تباہی مچا دی۔ 2 دن قبل جب میں ایک ریکارڈنگ میں بیزی تھا تو اس ریکارڈنگ کے دوران ہمیں یہ الارمنگ پوزیشن آئی کہ یہاں پہ ارتھ کویک ہے۔ تو ہم نے ریکارڈنگ آؤٹ سائڈ ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو آؤٹ سائڈ ہم نے دیکھا کہ بلڈنگز جو تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یوں اس طرح جھولے جو جس طرح بندہ لے رہا ہوتا ہے یہ ٹائپ ہو رہا تھا۔ تو بڑا خوفناک زلزلہ تھا اور اس کی شدت جو تھی وہ 7.6 تھی۔ 7.6 کا یہ زلزلہ تھا اور اس نے جاپان کا جو صوبہ ہے اشیکاوا، اس کا ایک سٹی ہے نوتو، اس میں تباہی مچا دی۔ اور میں چونکہ اسی وقت یہ ولاگ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ اعداد و شمار جو تھے وہ کوئی خاصے نہیں تھے ہمارے پاس، تو اس لیے میں اس پہ ولاگ نہیں کر سکا۔ اب تک کی معلومات ہیں اور اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ آف جاپان جو ذرائع ہیں خبروں کے، منسٹری آف انفارمیشن اور دیگر خبروں کے ذرائع اور مختلف جو نیوز چینلز ہیں، انٹرنیشنل نیوز جو ہیں، اور جاپانی جو اپنے جیپنیز نیوز چینل اور اخبارات ہیں، ان کے مطابق ابھی تک اشیکاوا صوبے کے اندر جو نوتو سٹی ہے اس سے زائد افراد اس ناگہانی آفت میں لقمہ اجل۔ اس کے علاوہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس پورے سٹی۔ جاپان نے لوگوں کو یہ کہا کہ جی آپ اس طرح کریں کہ آپ اس سٹی کو چھوڑ جائیں اور پہاڑوں کا رخ کریں، اونچے علاقے میں جانے کی کوشش کریں۔ ٹمپریچر جو ہے وہ کافی یہاں پہ گرا ہوا ہے، منفی درجہ حرارت چل رہا ہے یہاں پہ، اور خاص کر رات کے ٹائم اور دن کے ٹائم بھی 4 5 6 7 8 10 تک جاتا ہے، لیکن رات کو یہ درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے کی سطح پہ آ جاتا ہے اور 2 3 جو ہے وہ 2 3 4 تک جاتا ہے۔ تو سردی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کا یہاں سے شفٹ ہونا ایک دوسری جگہ پہ چلے بہت بڑا چیلنج تھا گورنمنٹ آف جاپان کے لیے اور جاپانی عوام کے لیے۔ لیکن یہاں پہ جو جاپانی عوام ہے ان کا بھی اور جو جاپنیز گورنمنٹ ہے ان کا آپس میں کوارڈینیشن ایسا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، اور انہوں نے فی الفور ان کے لیے انتظامات کیے، اور ایسے میں لوگ جو تھے وہ شفٹ ہوئے اور لوگوں کو شفٹ کیا گیا۔ اور لوگوں کے جب مکانات کا ہم نے جائزہ لیا تو بری طرح مکان جو تھے وہ منہدم ہو گئے، مکانوں کے نیچے جو گاڑیاں تھی کھڑی وہ بھی آپ یوں سمجھیں کہ بالکل خاکستر ہو گئیں۔ اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ جو انسانی جانیں، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ یہ المیہ تھا گورنمنٹ آف جاپان کے لیے اور عوام اور جاپانی عوام کے لیے۔ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم جاپنیز عوام کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، جہاں پہ ہم بھی یہاں پہ جاپان میں رہ رہے ہیں۔ یہاں پہ جاپان کے اندر جو ہے وہ ایک پوری قوم جو ہے وہ آواز بنتی ہے کسی ایک شخص کی، یا کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو تو جاپان کی عوام جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال گورنمنٹ آف جاپان جو ہے وہ ایسے میں انہوں نے اس عوام کا ساتھ دیا۔ آفت کے بعد اس کے دوسرے روز ہی جس میں کوئی سینکڑوں افراد جو تھے اس رن وے کے آخری حصے پہ جا کے جہاز کا جو ایک جو ونگ تھا اس میں آگ بڑھنے کے نتیجے میں وہاں پہ 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے بعد جو پرواز تھی وہ اس کو ڈاؤن کر لیا گیا اور پھر باقی افراد جو چلا لیا گیا، ریسکیو کر لیا گیا۔ یہ ایک 2 بڑے حادثات تھے جاپانی عوام کے لیے اور جاپانی گورنمنٹ کے لیے۔ چونکہ جاپان جو ہے جاپان میں معمول ہے زلزلوں، لیکن یہ ہے کہ جاپان کے اندر اس طرح کے زلزلے جو ہیں وہ بہت کم آتے ہیں۔ معمول کے مطابق جو ہیں وہ 4.5 پوائنٹ اور اس کی رینج میں تقریباً زلزلے آتے ہیں۔ ارضیات کا یہ بھی کہنا جو ان لائنز کے اوپر کھڑا ہے جہاں پہ زلزلہ اس کو متاثر کر سکتا ہے۔ جاپان جو ہے وہ زلزلوں کی زد میں رہتا ہے، مگر جاپان میں زلزلے آنا معمول کی بات ہے۔ مگر ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جاپان کے اندر اس قدر بڑے زلزلے آنا یہ ایک خوفناک علامت ہے۔ مگر جاپان کے لوگ جو ہیں وہ عادی ہو چکے ہیں زلزلوں کے۔ مگر اس سے پہلے 2011 کے اندر جب سونامی آیا تو اس نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی تھی، اور اب بھی جو زلزلہ آیا 7.6 کا، اور اس کے بعد پھر الارمنگ پوزیشن ہوئی اور پھر سونامی ڈکلیئر کیا گیا، اور اس نے بڑی حد تک تباہی سٹی آپ یوں سمجھے کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس آسمانی آفت نے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو فوٹیج میں یہ نظر آئے گا کہ مکان جو ہیں
وہ مطلب بالکل بکھرے پڑے ہیں اور بالکل خستہ حالت میں اور بالکل بوسیدہ حالت کے اندر ہو گئے ہیں، اور اس طرح منہدم ہو گئے ہیں کہ جیسے ان کے اوپر ایک بہت بڑی کوئی وزنی چیز آ گئی ہو۔ ایسے میں جاپانی گورنمنٹ نے امداد کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لانچ کی، اور ایسے میں جو یہ جو چل بنے تو ہم جاپانی عوام کے اس دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ جہاں تک جاپانی گورنمنٹ کی بات ہے، تو جب ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اس ریکارڈنگ کے دوران یہ زلزلہ جو ہے ہمیں محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں آف لائن تھا اور میرے ساتھ حافظ صاحب تھے، ان کے موبائل کے اوپر میسج آیا۔ سب سے پہلے ایک خاص قسم کی مخصوص بیل جو ہے وہ آئی، اور اس کے بعد ایک میسج آیا کہ ارتھ کویک۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم اتنا اپ ڈیٹ ہے یہاں جاپان میں کہ ابھی زلزلہ اور اس کے 3-4 سیکنڈ کے بعد جو ہے زلزلہ ہو گیا، اور زلزلے نے جو ہے وہ پھر عوام کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کے جاپان ہے، انہوں نے سسٹم ایسا، ٹیکنالوجی ایسی رکھی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو مطلع کرتے ہیں قبل از وقت، یعنی 2-3 سیکنڈ جو ہے اس کے بعد ہو گیا، 2-3 سیکنڈ میں وہ الرٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح شہری جو ہیں وہ اس سے باخبر ہو جائیں۔ جاپان کے لیے یہ ایک بہت بڑا جاپانی عوام کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں، اور جہاں تک بات ہے بطور انسانیت جو ہے وہ یہاں پہ انسانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہاں پہ چونکہ گھر جو ہیں وہ زیادہ تر ووڈن لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، تو گھروں کے اندر اتنی وہ طاقت نہیں ہوتی، اتنا ان کا وزن نہیں ہوتا کہ اس کے اندر زیادہ اموات کا خدشہ ہو، مگر پھر بھی یہ ہے کہ کافی اموات ہوئی ہیں۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اس طرح کی جو آفات ہیں وہ تو کسی پہ بھی آ سکتی ہیں، مسلمانوں پہ بھی آتی ہیں، غیر مسلمس پہ بھی آتی ہیں۔ سونامی جب آتے ہیں تو وہ پھر تمام جب آتے ہیں تو وہ شہروں کے شہر اور دیہاتوں کے دیہات جو ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جاپانی قوم جو ہے وہ ابھی ایک آزمائش کے اندر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جاپانی عوام جو ہے وہ اس صدمے سے نکلیں گے۔ جاپانی حکومت جو ہے وہ اپنی عوام کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہے، اور دکھ اور درد کی اس گھڑی میں گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے شہریوں کو اکیلا نہیں چھوڑتی۔